سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشقیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اس نے جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اس وقت جو باتیں کہی جائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن انسان کے سر پر سورج ہوگا، کہ جس کی تپش، جس کی گرمی 10 گنا تیز ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن کا آنا یقینی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ بیان فرمایا، اور کئی جگہ اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر قیامت کو بیان فرمایا کہ قیامت آئے گی۔ وہ دن آئے گا جس دن سورج کی روشنی کو چھین لیا جائے گا، وہ دن آئے گا جس دن ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وہ دن آئے گا جس دن اس زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ دیا جائے گا، وہ دن آئے گا کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج انسان کے سر پر ہوگا، انسان ننگے پاؤں ہوگا، انسان ننگے بدن ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، بھائی اپنی بہن سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ اس دن صرف اپنی فکر ہوگی۔ سورج سر پر ہے، ننگے پاؤں ہے، ننگے بدن ہے، سورج اس کے سر پر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اس دن سر پر جو سورج ہوگا اس کی مقدار کلومیٹر کے اعتبار سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج جب سر پر ہوگا، اور اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی تیزی 10 گنا کر دی جائے گی۔ انسان کا کیا عالم ہوگا؟ چنانچہ انسان پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ چنانچہ اس دن کی پریشانیوں کو دیکھ کر کہ کوئی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پورا ڈوب رہا ہوگا، کوئی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے آدھے کان تک ڈوب رہا ہوگا، کوئی انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے آدھے کان تک ڈوبا ہوا ہوگا، گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ تو میری جان بچا لیجئے۔ وہ نفسا نفسی کا دن کہ تمام انسانیت پریشان ہو کر حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے پاس تشریف لے چلیں گے اور کہیں گے یا ابانا قدم معنا، اے ہمارے جد امجد، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھائیے، اللہ کے حضور سفارش کرائیے، ہم سے یہ پریشانی برداشت نہیں ہو رہی، یہ ہم سے مشکل پریشانی نہیں برداشت ہو رہی، آپ اللہ کے حضور میں
اللہ کے حضور میں گزارش کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے اور اس کے بعد ہمیں جہاں بھیجنا چاہے ہمیں بھیج دے، اس لیے کہ ہم سے یہ سورج کی تپش، یہ سورج کی گرمی، اس کی ہولناکیاں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام ہمارے جد امجد جو ابو البشر ہیں وہ کہیں گے لوگوں میں نے ایک غلطی کی تھی، مجھ سے بھول ہو گئی تھی اور اس بھول کی وجہ سے میں 300 سال تک غار میں روتا رہا۔ آپ کہہ دیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے اس لیے کہ میں نے ایک بھول میں دانا کھا لیا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہمارے جد امجد کا جب یہ حال ہے، وہ بھی اللہ کے حضور جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا کیا عالم ہوگا، ہماری کیا حالت ہوگی؟ چنانچہ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انسانیت، تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کر کہیں گے حضرت ہم سے یہ قیامت کی سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کے حضور اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع کر دے، اس کے بعد ہمیں جہاں بھیجنا چاہے ہم کو بھیج دے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی حضور پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا تھا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مرتبہ نبوت سے اتار کر آپ کو جاہلوں میں شمار کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں اتنا رویا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، نوحہ کرنے والا، رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن جب یہ آیت جب آپ کو اللہ نے یہ کہا اے نوح جو آپ دعا کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مرتبہ نبوت سے اتار کر جاہلوں میں شمار کر دیا جائے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا، رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے تو وہ مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن آپ ایک کام کیجئے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، پھر تمام انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے یا نبی اللہ ہم سے یہ قیامت کی سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرا لیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ دیکھو مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ 3 باتیں میرے ساتھ خلاف عادت پیش آئی۔ ایک تو وہی بات کہ جو آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور جب وہ میلے سے واپس آئے تو آپ سے پوچھا تھا کہ ہمارے بتوں کا یہ کس نے کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ دوسری بات، جب آپ کو میلے کے اندر لے جا رہی تھی آپ کی قوم، آپ نے کہہ دیا تھا انی سقیم، لوگوں میں بیمار ہوں، اور حقیقت میں آپ ان کی بت پرستی سے، ان کے شرک سے بیمار تھی۔ تیسری بات، آپ جب مصر کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، تو اس وقت کا جو انسان تھا وہ ظالم انسان تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ اس ظالم انسان نے پولیس والوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی عورت خوبصورت جائے آپ اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ وہ انسان اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا، اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیتا تھا۔ پولیس والوں نے جب حضرت ابراہیم کو پکڑا، ان کی اہلیہ کو پکڑا، چنانچہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے لے گئی۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے اور میں اس کا بھائی ہوں۔ جھوٹ نہیں کہا تھا، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ انہوں نے ایمانی رشتے سے ان کو بہن کہہ دیا تھا، خود کو بھائی کہہ دیا تھا۔ لیکن یہ 3 باتیں چونکہ خلاف عادت تھی، خلاف واقعہ تھی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا کہ میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا، مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں، میں آپ کو ایک نبی کا پتہ بتلاتا ہوں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کوئی طور پر اللہ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تمام انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کے لیے کہیں گے، اے نبی اللہ، اے کلیم اللہ، آپ اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ سے کہیے گا اللہ ہماری سفارش کر دے، اللہ رب العزت ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع کر دے، ہم سے یہ قیامت کی سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو مکہ مارا تھا، اس مکہ مارنے کی وجہ سے اس شخص کو موت آ گئی، لہذا حالانکہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے میری معافی کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن مجھے اللہ کے حضور اس بات کی وجہ سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لہذا میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا، میں اللہ سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہاں، میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ چنانچہ یہ تمام انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے نبی اللہ، آپ اللہ سے کہیے گا اللہ ہمارا حساب کتاب جلدی شروع کر دے، اس لیے کہ ہم سے اس کی سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، او بابا، میں نہیں جا سکتا، مجھ کو بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے، اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میری قوم تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیجئے، لہذا میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا۔ لیکن ہاں، میں آپ کو ایک نبی کا پتہ بتلاتا ہوں جو نبی آخر الزماں تھے، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتلاتا ہوں۔ آپ ان کے پاس جائیے، آپ ان سے کہیے گا، وہ سفارش کرائیں گے، تمام انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، یا نبی اللہ، ہم پریشان ہیں، ہم قیامت کی سختی سے ہم بالکل پریشان ہو چکے، یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کے حضور سفارش کرائیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی آپ ایسی تعریف بیان فرمائیں گے، چنانچہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے حضور آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ خاص تجلی فرمانے پر جب اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود سے نوازیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو شفاعت کا حق دیں گے کہ میرے نبی آپ جلدی سے بلائیے، حساب و کتاب شروع کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں گے۔ حضرت ابو بکر انکار کر دیں گے، نہیں میں نہیں جا سکتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، میں اس وقت ایمان لایا تھا، میں اپنی آخری عمر میں ایمان لایا تھا، لہذا میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا، لہذا میرا سب سے پہلے حساب و کتاب شروع نہ کیجئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے حضور وہ جائیں گے، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے تھے، بالکل ہو بہو یہی کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، حساب و کتاب بہت جلدی لے لیں گے۔ اس کے بعد باری آئے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی۔ اب جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، روایت کے اندر آتا ہے السلام علیک یا عمر، اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتے ہیں، السلام علیک یا عمر۔ کیا لوگ تھے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، اے عمر تجھ پر سلامتی ہو۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت سلام پیش کریں گے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آپ کا حساب لیا گیا، آپ کے بعد حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جائے گا، آپ کا بھی جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ آپ کے بعد
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ جب ان کا حساب و کتاب بھی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جب ان چاروں یاروں سے جب اللہ رب العزت حساب و کتاب لے لیں گے، ان سے حساب و کتاب ہو جائے گا، پل صراط کو قائم کر دیا جائے گا، اللہ رب العزت کا جلال جمال میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ اعلان کر دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گنہگار بندے علیحدہ ہو جائیں، میرے مطیع بندے علیحدہ ہو جائیں، میرے فرما بردار بندے علیحدہ ہو جائیں، میرے نافرمان بندے علیحدہ ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کے بعد چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، وہ پل صراط جس کی تیزی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل اس کے اوپر سے گزریں گے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، وہ اس کے اوپر سے گزرے گا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے ایمان والے بھی ہوں گے جو تیزی کے ساتھ، بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انسان بھاگتا ہے اس طرح بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ جیسے پیدل انسان چلتا ہے پیدل چلنے کی طرح کچھ اس طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جو چل کٹ کر اس جہنم کی آگ کے اندر گریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے صاف بیان کر دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، چنانچہ اس کے اوپر سے جب گزریں گے تو کچھ ایسے ہوں گے جو کٹ کر گزریں گے، اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، اللہ کے گنہگار بندے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ ہاں میری امت نے پل صراط کو قائم، پل صراط کے راستے کو بالکل پار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں میری امت نے بھی راستہ پار کر دیا، لیکن کچھ ہوں گے گنہگار امتی، آپ کے گنہگار امتی جو جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کے درمیان اور ان کے درمیان شیشے کی دیوار قائم کر دیں گے، وہ شیشے کی طرح ہوگی، اور جب کافر لوگ جب مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ان کو طعنہ دیں گے، اچھا ہم تو تھے ہی کافر، ہم تو تھے ہی اللہ کو نہ ماننے والے، ہم تو تھے ہی اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے، ہم تو تھے ہی قرآن کا انکار کرنے والے، لیکن تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تم تو اللہ پر ایمان لاتے تھے، تم تو اب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، تم بھی اس کے باوجود بھی جہنم کے آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اے جبرائیل جا کر جہنم کی جانب جائیں اور دیکھیں کہ میری امتی، میرے محبوب کی امتیوں کو کفار لوگ طعنہ دے رہے ہیں، مشرکین لوگ طعنہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے داروغہ کے پاس ہوں گے، جہنم کے داروغہ آپ سے پوچھے گا، اس کے بعد جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اندر پوچھیں گے، اندر سے لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ وہ جہنم کے داروغہ فرشتے کہیں گے یہ وہ فرشتے ہیں، یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا، امت آپ علیہ السلام کو یاد کر لے گی اور کہے گی اے جبرائیل آپ ہمارا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچا دیجئے۔ دنیا کے اندر آپ اللہ کا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچایا کرتے تھے، اللہ کے نبی دوسرے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے، آج ہمارے گنہگاروں کا ہمارا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچا دیجئے۔ اے نبی اللہ آپ تو جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں اور آپ کی امت گنہگار جہنم کے اندر چل رہی ہے۔ چنانچہ آپ جہنم سے باہر نکلیں گے اور اللہ رب العزت حکم دیں گے اے جبرائیل آج میرے محبوب کے جو گنہگار امتیوں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے آپ جائیے اس وعدے کو پورا کیجئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے اندر پہنچیں گے، اس وقت آپ علیہ السلام جنت الفردوس کے اندر ہوں گے، انبیاء کی محفل لگی ہوئی ہوگی، آپ علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے درمیان ہوں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے اندر آئیں گے، حضرت جبرائیل سے پوچھیں گے اے جبرائیل کیسا آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ آپ جنت کے اندر آ چکے اور جہنم کی آگ کے اندر آپ کی گنہگار امت جل رہی ہے، آپ کی امت کے کچھ ایسے گنہگار، کچھ نافرمان بندے تھے جو جل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ آپ جنت سے اٹھ کر آپ اللہ رب العزت کے حضور جائیں گے اور اللہ رب العزت کے سجدے میں آپ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کریں گے۔ حضرت جبریل بھی حکم دے دیں گے، لوگوں ایک دولہا جا رہا ہے جنتیوں کی اور جہنمیوں کی سفارش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انبیاء کرام بھی آئیں گے، جنتی لوگ بھی آئیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے اگر کسی بندے نے دنیا کے اندر کسی مومن بندے کو، کسی مسلمان بندے کو اگر ایک کپ پیالہ پانی پلایا ہوگا، اس کی بھی بخشش کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں ہوں گے، آپ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے پوچھنا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات کو قبول کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت آپ کے سجدے کو قبول فرمائیں گے اور آپ اللہ سے دعا کہیں گے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، میری امت کو جہنم سے نکال لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے گنہگار امتیوں کو نکالا جائے گا، جل کر بالکل راکھ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیات سے نہلایا جائے گا۔